نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 18 سورۃ البقرہ آیت نمبر 122 سے لے کر 129 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 126 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ اور جب یرفعو بلند کر رہے تھے، یرفعو کا لفظ رفع سے ہے، یہ لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، بلندی کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں، القواعد کا لفظ قاف عین دال سے ہے۔ قاعدہ کا معنی بیٹھنا، بیٹھ رہنا۔ دیوار کی بنیاد کو بھی قاعدہ کہا جاتا ہے کیونکہ بنیاد نیچے بیٹھی ہوتی ہے اور عمارت کو اس پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ القواعد بنیادیں من البیتی گھر کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، وہ کہہ رہے تھے یعنی دونوں کہہ رہے تھے، باپ اور بیٹا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام، ربنا اے ہمارے رب، تقبل تو قبول فرما۔ تقبل کا لفظ قاف با لام سے ہے، قبول کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں۔ کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ قبول کرنا، خوشی کے ساتھ قبول کرنا۔ منا ہم سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انکا، بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع العلیم، خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ان کو تمام لوگوں کے لیے امام بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے امام بنایا تھا۔ اتنے بڑے امام ہو کر اب یہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کی۔ کعبہ کی تعمیر 10 بار ہوئی ہے۔ قسطلانی رحمہ اللہ نے کہا کہ کعبہ 10 بار تعمیر ہوا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، دوسری بار آدم علیہ السلام نے بنایا، جب آدم علیہ السلام کی عمر 1000 برس تھی۔ تیسری بار شیث علیہ السلام نے بنایا، شیث علیہ السلام، شین یا ثا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو تیسری بار انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، کیونکہ یہ تعمیر طوفان نوح میں گر گئی تھی۔ پھر چوتھی بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر 5ویں بار قوم عمالقہ نے بنایا۔ یہ قوم تھی عمالقہ جس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ 6ٹھی بار قبیلہ جرہم نے بنایا، جو مکہ میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر آباد ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو مکہ کی بے آباد وادی میں چھوڑ دیا تھا۔ جو کھانا پینا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیا تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے، رونا شروع ہو گئے، تو حضرت ہاجرہ ادھر سے ادھر یعنی صفا اور مروہ کی پہاڑی پر بھاگ رہی تھیں۔ اتنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے قدموں کے پاس سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ جب یہ پانی جاری ہوا تو آس پاس کے لوگوں کو پرندوں کے اڑنے کی وجہ سے خبر ہو گئی،
تو یہ قبیلہ جرہم تھا، وہاں آ کر آباد ہو گیا تھا، اور اس قبیلے نے آ کر حضرت ہاجرہ سے پرمیشن لی تھی کہ کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں اور کیا یہ پانی آپ ہمیں استعمال کرنے دیں گی. تو پھر حضرت ہاجرہ نے اس کی اجازت دی تھی، تو چاہتی تھی کہ یہ ایریا آباد ہو جائے. تو خیر یہ پورا قبیلہ آباد ہوا تھا. تو چھٹی بار جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی وہ اس قبیلہ جرہم نے کی تھی. 7ویں بار قصی بن کلاب نے کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے تھے. 8ویں بار قریش نے بنایا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بنایا گیا تھا، اور حتیم کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی کیونکہ فائنینشیل ایشو تھا، پیسے کی کمی تھی. تو اس وجہ سے وہ جو سیمی سرکل آپ کو نظر آتا ہے یہ ایکچولی خانہ کعبہ کے اندر ہی تھا، لیکن پھر اس کو وسائل کی کمی کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن نشان بنا دیا گیا تھا کہ یہ حتیم جو ہے یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بنایا گیا تھا جبکہ حتیم کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی. 9ویں بار سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا اپنے دور خلافت میں، اور 10ویں بار حجاج بن یوسف نے بنایا تھا. پھر خانہ کعبہ کی تعمیر، اس کی مرمت اور مسجد الحرام کی توسیع میں بڑھ چڑھ کر بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا. اب یہ سلسلہ آل سعود کے پاس ہے اور ان کی خدمات بھی تعریف کے لائق ہیں. ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام. پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی. کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ اب وہ اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے. اتنا بڑا کام کر کے آپ ان کی عاجزی دیکھیے، دعا کرتے ہیں اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یہ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا، بخاری کی ایک طویل روایت ہے، اس میں سے ایک مختصر حصہ آپ کو بیان کروں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آباد وادی میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو پھر جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ قبائل جو ہیں وہ ایک ایک کر کے وہاں آباد ہونا شروع ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً ان سے ملنے آیا کرتے تھے. کچھ عرصہ گزرا تو ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے پھر تشریف لائے. تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب بڑے درخت کے نیچے اپنے تیر درست کر رہے تھے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً ان کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے اور دونوں نے پیار اور محبت کا وہ طرز عمل اختیار کیا جو باپ اور بیٹا آپس میں کرتے ہیں، یعنی خوب محبت کے ساتھ ملے. پھر ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ بھی تعاون کریں گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا میں ضرور تعاون کروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک بلند ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیادوں کو استوار کروں. تو اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت تعمیر کی. اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام گھر بناتے تھے. یہ جبل کعبہ بہت مشہور پہاڑ ہے، وہاں سے یہ پتھر حضرت اسماعیل علیہ السلام لاتے جا رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو لگاتے جا رہے تھے. حتیٰ کہ جب عمارت بلند ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ پتھر لا کر رکھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے. اسماعیل علیہ السلام بدستور پتھر پکڑاتے جاتے اور دونوں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
تو حدیث میں فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرتے رہے اور اس کے ارد گرد گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اتنا بڑا کام کر کے عاجزی کی حالت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تو قبول کر لے، یعنی نیکی کرنے کے ساتھ کس چیز کی فکر لگ گئی کہ قبول ہو جائے۔ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں تو کیا ہماری بھی فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ نیکی قبول بھی ہو؟ کیونکہ جب تک کوئی نیک کام قبول نہیں ہوگا اس کا اجر تو نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اس بات کی فکر ہونی چاہیے ہر نیک کام کے بعد کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ ہم تو چھوٹی سی نیکی کر کے پھولے نہیں سماتے، ہم تو کہتے ہیں ہم نے تو کتنا کام کر لیا۔ یہاں اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی دیکھنے لائق ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا ہم کو، مسلمین، فرما بردار، لگا، اپنے لیے۔ اب مزید دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو ہم کو فرما بردار بھی بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد سے، امتن، ایک امت، مسلمتن، فرما بردار، لکا، تیرے لیے۔ کتنی پیاری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، اپنی فرما برداری کے لیے بھی کر رہے ہیں اور آگے نسلوں کی فرما برداری کی بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تو میری نسلوں میں ایمان چلا۔ وَأَرِنَا، اور دکھا ہم کو، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے۔ مناسکنا کا جو لفظ ہے نون سین کاف سے ہے، عبادت کرنے کے مقامات کو کہتے ہیں، لیکن مراد یہاں پر عبادت کے طریقے ہیں، حج کا طریقہ، ذبح کا طریقہ اور عام عبادت کے طریقے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں یہ دعا کی کہ اللہ تو ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، وہاں انہوں نے یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ تو ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا۔ تو ان کی دعا میں کتنا اعتدال ہے، کتنا بیلنس ہے۔ ہم نے پیچھے ان کی ایک دعا پڑھی تھی کہ جس میں انہوں نے اللہ سے رزق مانگا تھا، یعنی دنیا مانگی تھی، اب یہاں یہ دین مانگ رہے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں دنیا بھی مانگی جا سکتی ہے اور دین تو مانگنا ہی چاہیے۔ تو ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں کام کرنا سکھا دے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا ارینا، انہوں نے باقاعدہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ذریعے سیکھنا چاہا۔ ارینا کہتے ہیں کسی کام کو کر کے دکھا دینا، عمل کر کے سکھانا۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو کام ہمیں کر کر دکھا دیا جاتا ہے وہ ہمیں عمل میں لانا آسان ہوتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بتا ہم کو، انہوں نے کہا دکھا ہم کو۔ سعید بن منصور نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے پروردگار ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، تو جبرائیل علیہ السلام آپ کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ میں لے گئے اور کہنے لگے اس کی بنیادوں کو اٹھاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا اور عمارت کو مکمل بنا دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ کو کوہ صفا پر لے گئے اور کہا یہ پہاڑ شاعر اللہ میں سے ہے۔ صفا پہاڑی آپ سب نے دیکھی ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں تو اس کا کچھ اوریجنل پارٹ حرم میں رکھا گیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پکڑ کر کوہ صفا پر لے گئے اور کہا کہ یہ پہاڑ شاعر اللہ میں سے ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر وہ آپ کو کوہ مروہ پر لے گئے، کیونکہ صفا کے سامنے ہی پھر مروہ ہے، اور کہا یہ پہاڑ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو منا لے گئے۔ جب گھاٹی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ابلیس درخت کے پاس کھڑا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر کہو اور اسے کنکری مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا اور اسے کنکری ماری، ابلیس وہاں سے چلا گیا اور جمرہ وسطیٰ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا
اور جب جبرائیل و ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر کہو اور اسے کنکری مارو، تو آپ علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا اور کنکری ماری۔ پھر ابلیس جمرہ قصویٰ کے پاس چلا آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اکبر کہو اور اسے کنکری مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا اور کنکری ماری تو ابلیس چلا گیا۔ در حقیقت یہ خبیث چاہتا تھا کہ حج میں اپنی طرف سے بھی کچھ اضافہ کر دے، مگر اس کے لیے ایسا ممکن نہ ہوا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑا اور آپ کو مشعر الحرام لے آئے اور کہنے لگے یہ مشعر الحرام۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو عرفات میں لے آئے تو یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3 بار یہ کہا کیا آپ نے ان تمام اشیاء کو پہچان لیا جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں؟ تو آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے انہیں پہچان لیا۔ یہ ساری تفصیلات تفسیر ابن ابی حاتم میں آتی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وہ ارینا مناسکنا، یعنی باقاعدہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ذریعے، ایک عملی نمونے کے ذریعے مجھے یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں، دکھائی جائیں، تاکہ میرے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ پھر دعا کی وَتُبْ عَلَيْنَا، اور مہربان ہو ہم پر۔ یہاں پر تابع علا آ رہا ہے، تابع پر علا کا صلہ ہے، اٹیچمنٹ ہے، یہ پریپوزیشن ہے، معنی اس کا مہربان ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول فرما، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور مہربان ہو ہم پر، اِنَّکَ بے شک تو، انتا تو ہی، التواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توبہ بھی مانگی، وہ اس لیے کہ یا اللہ اس نیک کام میں بھی اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کرنا۔ پھر مزید دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وبعث، اور بھیج، اٹھا، فیہم، ان میں، رسولن، ایک رسول کو، منہم، انہی میں سے۔ اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اور ان میں، انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی اس کے ٹھیک 2500 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے مسند احمد کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا مانگی تھی اور وہ پوری کب ہوئی؟ دعا جب مانگی تھی اس کے بعد 2500 سال گزرے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بندے کو اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ جو شخص اس یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اسی کی ہی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ آج ہم کوئی دعا مانگتے ہیں، وہ رات تک پوری نہ ہو یا کل تک پوری نہ ہو یا کچھ مہینوں تک پوری نہ ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ یہاں ہم دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور اس کے 2500 سال کے بعد ان کی اس دعا کی قبولیت ہوئی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یتلو، جو پڑھے، علیہم، ان پر، آیاتک، تیری آیات، جو ان پر تیری آیات پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرے ان کا، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، العزیز الحکیم، نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ایک رسول آئے اور وہ تیری آیات ان پر پڑھنے والا ہو۔ مراد یہاں سے
اللہ کے کلام کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا، لوگوں کو قرآن پاک کی تجوید سکھائی، پھر کتاب کی تعلیم دی، یعنی قرآن کی تفسیر کی۔ سب سے پہلے مفسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر تیسری چیز حکمت سکھائی۔ حکمت سے مراد یہاں پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ویسے حکمت کا لفظ ہا کاف میم سے ہے، معنی وہ قوت اور صلاحیت جس میں انسان معاملات کا فیصلہ حق کے مطابق کرتا ہے۔ قوت فیصلہ کو بھی کہتے ہیں، ڈیسیشن پاور کو بھی کہتے ہیں، لیکن خاص الخاص مراد یہاں پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس بارے میں ایک دلیل بھی ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی شخص غرور سے ایسا نہ کہے کہ میں کتاب اللہ میں یہ حکم نہیں پاتا۔ خوب سن لو، مجھے کتاب یعنی قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کی مثل اتنا کچھ اور بھی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی کل کو کوئی حدیث کو ٹھکرائے نہ، یہ نہ کہے کہ یہ تو قرآن نہیں ہے اور فلاں حکم تو ہم قرآن میں نہیں پاتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حکم قرآن میں ملتا ہے تو کوئی حکم حدیث میں بھی ملتا ہے۔ اب حدیث میں ملنے والے حکم کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ تو حدیث ہے، ہم نہیں مانتے، قرآن میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص غرور سے ایسا نہ کہے کہ میں کتاب اللہ میں یہ حکم نہیں پاتا۔ تو مجھے صرف قرآن نہیں دیا گیا، قرآن کے ساتھ ساتھ اس کی مثل بھی دی گئی ہے، یعنی حدیث۔ تو حکمت سے مراد یہاں پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر یہ کہ حکمت کے بارے میں مفسرین کے کچھ اقوال اور بھی ملتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سنت ہے، وہی جو بھی ہم پڑھ رہے تھے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فہم قرآن ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دین کی فقہ ہے، اور بعض مفسرین اس سے یقین، تقوی، علم اور عمل مراد لیتے ہیں۔ تو یہ کچھ اور مفسرین کے اقوال ملتے ہیں حکمت کے بارے میں، لیکن جو راجح تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ حکمت سے مراد یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ ہیں۔ پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ بھی کیا۔ یہاں جو لفظ آیا ہے یزکیہم، اس کا روٹ ورڈ ہے زا کاف واو، معنی پاک صاف کرنا، نشو نما دینا، لوگوں کے عقائد، گفتگو، سوچوں، کردار اور اعمال کو پاک صاف کرنا، اور ان کو نشو نما بھی دینا۔ نشو نما دینا سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی میں نیکی کا شوق ہے تو اس کو انکریج کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اور اگر اس میں کوئی برائی ہے تو اس کو نکالنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن پاک کو پڑھنا سکھایا، وہاں اس کی تفسیر بھی سکھائی، پھر احادیث صحیحہ بھی سکھائیں، اور پھر صحابہ کرام کا تزکیہ بھی کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف علم نہیں سکھایا، ساتھ ساتھ ان کی تربیہ بھی کی، یعنی جو عیب، خرابیاں، کوتاہیاں ان میں تھی اس کو نکالا اور اچھائیوں کی نشوونما کی۔ اس کی مثال میں ایک بڑا اچھا واقعہ ملتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ سیدنا بلال سے کسی بات پر ناراض ہو گئے تو ان کو کہا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، کیا تو میری بات کا انکار کرتا ہے، یعنی میری بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے؟ حضرت بلال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ ابو ذر غفاری نے مجھے ایسے ایسے کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً
ابو ذر غفاری کو بلایا اور کہا کہ تو ایسا شخص ہے جس میں ابھی تک جاہلیت کا اثر موجود ہے. یعنی کریکشن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. خیر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکایت کرنے کی نیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے تھے، اصلاح کرنے کی نیت سے گئے تھے کہ اصلاح ہونی چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس بھی کیا، اور اس کو ہم ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں. مثلا اگر ہم زمین سے کچھ اگانا چاہتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ بیج ڈالیں گے، کبھی کوئی چیز نہیں اگے گی. پہلے اس زمین کو کھودنا پڑتا ہے، اس کو نرم کرنا پڑتا ہے، اس پر موجود جھاڑ جھنکار کو صاف کرنا پڑتا ہے، پھر بیج ڈالیں گے، پھر پانی ڈالیں گے تو پودا نکلے گا. تو یہ جو جھاڑ جھنکار صاف کرنا ہے نا، یہ تزکیہ کا عمل ہے. باقاعدہ ان برائیوں کو ہٹانا اور اس کی جگہ نیکیوں کو اور اچھائیوں کو لانا. جگہ کو خالی بھی نہیں چھوڑنا ہے. اگر برائیوں کو نکالا گیا ہے تو پھر اچھائیاں لانی بھی ہیں. تو یہ 4 نکاتی ایجنڈا آپ کہہ سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیبس تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھایا. اور جو بھی قرآن و سنہ کے ادارے ہوتے ہیں وہ اسی سلیبس کو فالو کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ادارے میں بھی اسی کو ہی فالو کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں تو آپ کو تجوید پڑھائی جاتی ہے، ساتھ ساتھ آپ کو تفسیر بھی پڑھائی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے کہ جس میں احادیث نہ ہو. ریفرنسز کے ساتھ احادیث بیان کی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ تفسیر بغیر احادیث کے ہو ہی نہیں سکتی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیہ بھی کی جاتی ہے. آپ جہاں کچھ غلط کریں گے وہاں آپ کی تربیہ کی جائے گی، جہاں کمزور پڑ رہے ہوں گے وہاں آپ کی تربیہ کی جائے گی. انڈیویجول بیسس پر بھی تربیہ کی جائے گی، اور آپ دیکھیں تو اجتماعی طور پر بھی، یعنی سب کے ساتھ بھی تربیہ کی جائے گی. کیونکہ صرف علم کافی نہیں ہوتا، علم کے ساتھ تربیہ بہت ضروری ہے. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں باجی ہم صرف تجوید پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں صرف قرآن صحیح پڑھنا آ جائے. تو میں نے کہا پھر تفسیر؟ تو کہتے ہیں یہ بہت مشکل ہے، ہم سے نہیں ہوگا. اور کچھ لوگ صرف اور صرف تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تجوید نہیں پڑھ سکتے، تجوید ہمارے لیے مشکل ہے. اگر آپ تجوید میں ایکسپرٹ ہو جائیں اور آپ کو تفسیر نہ پتا ہو تو بات مکمل نہیں ہوئی، کام مکمل نہیں ہوا. اور اگر آپ کو تفسیر آتی ہے اور آپ قرآن کو صحیح پڑھ ہی نہیں پا رہے تو بھی کام مکمل نہیں ہوا. تجوید بھی اتنی ہی ضروری ہے، تفسیر بھی اتنی ہی ضروری ہے. تو کتنی پیاری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. ان کی اس دعا کا احسان ہم سب پر بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت سے بنایا. الحمدللہ. یہ جو انہوں نے امت مانگی تھی نا، امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف نصیب کیا ہے. اب یہ شرف سوچ سوچ کے ہی خوش نہیں ہونا، اس سے ریلیٹڈ عمل ہے. ہم نے خود بھی عمل کرنا ہے اور اس میسج کو آگے بھی پہنچانا ہے، قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے. اور جب لوگ قرآن سیکھیں گے، اس کو صحیح معنوں میں پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں گے، اس سے جڑیں گے، تو اپنی اصلاح ضرور کریں گے. آخر میں فرماتے ہیں انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. جی واضح ہے ساری آیات. چلیے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.